بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک اور دن تمام تر مصروفیت الجھنوں سمیت پردہ مغرب میں ڈھلنے جا رہا تھا۔ اس کے اندر بھی رخصت ہوتی اس شام میں ویرانی پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کل شام جب وہ لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی ہیڈ سیٹ کانوں پر چڑھا کر میوزک انجوائے کر رہی تھی، پپا کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے سرسری سی نگاہ ڈالی اور فضا کا بیک کیا ہوا کیک کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پپا ان کی سمت آنے کے بجائے گاڑی سے نکل کر سیدھے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ یہ کوئی ایسی چونکا دینے والی بات نہیں تھی، مگر کم از کم اس کے لیے نہیں، مگر ضرور مما پریشان ہوئی تھی جب بھی اپنا چائے کا مگ چھوڑ کر خود بھی ان کے پیچھے چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے۔ فضا نے اٹھ کر اس کے سر سے ہیڈ سیٹ اتار کر رکھتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ایمان نے خفگی سے اسے دیکھا اور نفرت سے سر جھٹک دیا تھا۔ تم پاکستانی عوام ہونے کا پورا ثبوت دیا کرو، ہر بات میں تشویش، ہر بات میں گھبراہٹ۔ وہ فطرتاً بے نیاز تھی اور کچھ بے حس بھی، یہ دوسرا خالصاً فضا کا خیال تھا۔ فضا کے ساتھ مما بھی کچھ دنوں سے پپا کو پریشان محسوس کر رہی تھیں، مگر مما کے گریزنے پہ بھی انہوں نے کچھ بتا کر نہیں دیا تھا، سوائے اس کے کہ آفیشل پرابلم ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان تھے اور اپنا اضطراب ظاہر کرنے سے گریزا تھے، مگر یہ بھی صحیح تھا کہ ان کی پریشانی ان کی ہر ادا سے چھلکتی تھی۔ وہ راتوں کو سوچے پال رہے تھے، ناشتہ کھانا معمول سے کہیں کم ہو کر رہ گیا تھا، گمسم اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے۔ کوئی ان سے بات کرتا تو وہ یوں بڑبڑاتے، غرض وہ پریشان تھے اور پریشانی کی نوعیت بہت سنگین تھی۔ یہ اندازہ ان کو سمجھنے والا بآسانی لگا سکتا تھا۔ میں دیکھوں اندر جا کے، شاید پاپا کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ فضا کی بے چینی عروج پر جا پہنچی۔ ایمان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ماما کے آنے کا انتظار کرو، صبر تو تم میں ہے ہی نہیں۔ وہ اطمینان سے کبابوں سے انصاف کر رہی تھی۔ فضا گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی، مگر جب خاصی دیر تک ماما بھی باہر نہیں آئیں، فضا کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ اٹھی تھی اور آہستگی سے چلتی اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ ایمان کی پکار کو نظر انداز کرتے ایمان کو اس کی اس بے اعتنائی پہ غصہ سا آیا تھا، مگر کاندھے اچکا کر وہ اپنی گود میں رکھے سیل فون کی سمت متوجہ ہو گئی، جس پہ اس کی فرینڈ نیہا کا میسج آ رہا تھا۔ نیہا اس سے کل کالج آنے یا نہ آنے کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ میں نہیں آؤں گی، تم بھی مت آنا۔ کیوں؟ کل تم ڈولی چڑھ رہی ہو کیا؟ آرام سے چلی آؤ ورنہ اغوا کروا لوں گی۔ نیہا نے اگلے ہی لمحے پھر لتاڑ بھرا میسج بھیج دیا۔ وہ پڑھ کر مسکرانے لگی۔ بے چین روح ہو تم، بہرحال ڈولی نہ بھی چڑھنا ہو، میں نہیں آ رہی۔ ہمیں ایگزام کی تیاری کے لیے کہا گیا ہے، پھر کالج جا کے جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گھر پہ میوزک سن کر، موویز دیکھ کر، مردوں سے شرط باندھ کر سو کر تم جتنی پڑھائی کر رہی ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ نیہا نے اسے کال کر لی تھی اور اب برس رہی تھی۔ وہ جواباً ہنسنے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے، تھوڑا بہت پڑھ کر بھی ٹاپ کر لیتی ہوں، تمہاری طرح کول مغز نہیں ہوں۔ بکو مت، مجھے اشر سے ملنا ہے، بس تم آ رہی ہو۔ نیہا کے لہجے میں دھونس بھری تڑی تھی۔ وہ چلبلا اٹھی۔ پھر تو ہرگز نہیں آؤں گی۔ سخت زہر لگتا ہے مجھے تمہارا وہ مائیکل جیکسن۔ اسے سوکھا سڑا بانس سا اشر ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر نیہا اس سے زیادہ اس کی شاعری پر ریچھ گئی تھی۔ اشر کا دعویٰ تھا وہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑا شاعر بننے والا ہے۔ بکواس مت کرو، خبردار جو اسے کچھ کہا ہو تو۔ نیہا حسب توقع بھڑک اٹھی۔ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ اسے چڑھا کر ایمان کو ہمیشہ ہی بہت لطف آیا کرتا تھا۔ اگر تمہاری یہ فضول گوئی ختم ہو گئی ہو تو میری بھی سن لو۔ فضا تقریباً پچھلے 5 منٹ سے اس کے سامنے کھڑی گویا اس کی توجہ کی منتظر تھی۔ بالآخر تلخی سے بولی۔ ایمان نے ایک نگاہ غلط انداز سے ڈالی اور گفتگو کو سمیٹنے کی غرض سے بولی تھی، اوکے نیہا، میں چلوں گی تمہارے ساتھ کل کالج، کیا یاد کرو گی؟ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ انداز احسان جتانے والا تھا۔ نیہا کھی کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کل کالج جانے کی۔ فضا نے اسے سیل فون ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کسی قدر تلخی سے کہا۔
تو ایمان نے چونک کر اس کی صورت دیکھی، جہاں خفگی کے ساتھ تلخی و پریشانی کا عکس بھی بہت واضح تھا۔ غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ ماما نے ڈانٹ تو نہیں دیا؟ میں نے منع بھی کیا تھا۔ انتہائی غیر معقول حرکت کی مرتکب ہوئی ہو۔ میاں بیوی کی پرسنل گفتگو کو سننے کی کوشش میں وہ اس غیر سنجیدگی سمیت مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فضا نے بہت جھلاٹ آمیز نظروں سے اسے گھورا تھا۔ فار گاڈ سیک ایمان، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ اس نے جیسے ماتھا پیٹ لیا تھا۔ ایمان نے منہ بنا لیا۔ کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آخر؟ کچھ بتاؤ بھی تو۔ پہاڑ تو واقعی ہی ٹوٹا ہے۔ اب جو بیتے گی وہ مجھ پر اکیلے پہ نہیں بیتے گی۔ ماما کا موڈ سخت آف ہے۔ تم سسپینس پھیلانا موقوف کرو اور مجھے اصل بات بتاؤ۔ ایمان نے اب کی مرتبہ اسے ٹوک دیا تھا۔ فضا نے ایک ملول قسم کی سانس بھری، پھر آہستگی سے بولی تھی، بابا کو بزنس میں کسی پریشانی کا سامنا ہے۔ زیادہ تفصیلی مسائل تو شیئر نہیں کیے ہم سے، بس یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ماما سمیت گاؤں چلے جائیں اور کچھ عرصہ وہیں رہیں۔ واٹ؟ گاؤں کیوں؟ وہ زور سے چیخی تھی۔ نہیں، پتہ نہیں، مجھے تو جتنا معلوم ہو سکا تمہیں بتا دیا ہے۔ ماما بہت اپ سیٹ ہیں۔ مجھے تو پاپا نے بلا کر اپنی پیکنگ وغیرہ کرنے کا کہا ہے، کل ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ فضا بتا رہی تھی اور ایمان کے اندر وہ چال سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے آخر کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے؟ تاؤ جی کے گھر کیوں رہیں آخر؟ امپاسبل، میں خود پاپا سے بات کرتی ہوں۔ وہ تنفن کرتی اٹھ گئی تھی، مگر پاپا سے بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ صورتحال سے ہی اتنے پریشان لگ رہے تھے کہ وہ کچھ اور الجھ گئی۔ مختلف سوال پوچھ ڈالے جن کے آدھے ادھورے غیر مطمئن جواب ملے تھے۔ وہ ذہنی خلجان کا شکار ہونے لگی تھی۔ آپ جانتے ہیں پاپا، میرے لیے وہاں رہنا کس قدر دشوار ہوگا۔ وہ اداس سی ہونے لگی تھی۔ آئی نو بیٹا، مگر میں کوشش کروں گا حالات جلدی سنبھال سکوں، پھر میں آپ کو واپس بلا لوں گا۔ انہوں نے اپنی بے حد چہیتی بیٹی کو ایک ایسی تسلی دی جس پر انہیں خود بھی یقین نہیں تھا۔ میری اسٹڈی بہت متاثر ہوگی، میں وہاں پڑھ نہیں پاؤں گی۔ تاؤ جی کے گھر کا ماحول بہت انکمفرٹیبل ہے۔ اس کے پاس لاتعداد جواز تھے۔ بیٹا، ابھی آپ کالج سے فری ہیں، ایگزام کے دنوں میں آپ کو شہر بلوا لوں گا۔ انہوں نے پھر اسے ڈھارس دی تھی۔ اپنے پاپا کی مجبوری کا خیال کرو بیٹا، پاپا آلریڈی بہت اپ سیٹ ہیں، پلیز۔ انہوں نے جتنی ہمت سے یہ بات کہی تھی، پھر بھی وہ ان سے سخت خفا ہو گئی تھی۔ رات بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا اور اب ناشتہ کرنے کو بھی نیچے اتر کر نہیں آئی، حالانکہ پاپا نے ملازمہ کو بھیجا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نروٹھے پن سے کہہ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا پاپا ہمیشہ کی طرح اسے منانے آئیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی خفگی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔